کہتے ہیں شیخ نے نہیں لکھا، شیخ نے حوالہ دیا اس کتاب کا، ان کو جا کے کہو۔ کہتے ہیں کہ وہ جو قبر سے ہاتھ نکلا تھا اس کو 90,000 کے مجمع نے دیکھا تھا، تو کہتے ہیں وہ شیخ نے نہیں لکھا بلکہ شیخ نے تو کسی اور کتاب سے نقل کیا ہے، اس کے موافق ہوئے تو نقل کیا ہے نا، یا اس کی مخالفت میں نقل کیا ہے کہ اس نے یہ غلط لکھا ہے؟ نہیں، ان کو تو ہم بولیں سو بولیں، آپ نے جو لکھا ہے تو اس کو پسند کر کے لکھا ہے، بطور اچھی بات لکھا ہے، یا اس کو غلط بات سمجھ کے لکھا ہے؟ یا تو لکھتے نا کہ یہ بات یہ عقیدے سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، ہم نے تو ویسے فلاں کتاب سے نقل کیا، پھر تو ہم مانتے۔ آپ تو اس کو اپنی تائید میں لائے ہو، بلکہ وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ ہم قبر پہ گئے، کچھ لوگ اونٹ پہ سوار ہو کر گئے اور وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا، اس نے اونٹ ذبح کیا، سودا ہونے کے بعد قبر سے نکلا، صاحب قبر اٹھا، اونٹ ذبح کیا، صبح ہم نے سارا اونٹ کھایا پیا پکایا بانٹا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے آ رہا تھا کوئی بندہ، تم میں سے فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کوئی چیز سنے قبر والے کو بیچی ہے؟ کہا خواب میں اونٹ بیچا تھا، کہا اس کے بدلے میں یہ اونٹ لے لے۔ اس کے بعد اب حاشیہ لکھتے ہیں مولانا ذکریہ صاحب کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا نہیں بھیج رہے۔ تو واقعات انہوں نے جو جہاں سے نقل کیے ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق تھے تو نقل کیے ہیں، عقیدے کے خلاف ہو تو کوئی نقل نہیں کرتا۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ عربوں کی جماعت وہ جاتے ہیں باہر، ہندوستان وغیرہ میں بھی دیتے ہیں، وہ لوگ دوسری کتاب پڑھتے ہیں۔ وہ اس لیے دوسری کتاب پڑھتے ہیں کہ اگر آپ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو عربی میں ٹرانسلیشن کر دو گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے۔ اس اصل جو کتابیں جو آپ کی دعوت کا اصل مرکز ہیں، اگر یہ کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو جائیں تو یہاں کے جو فقیر ہیں وہ بھی توحید سمجھتے ہیں۔ یہاں کے جو بھکاری فقیر ہیں، میں بھی مدینے جا رہا تھا پچھلے دنوں گاڑی پہ، تو ایک محطے پر میں نے گاڑی روکی بنزین کے لیے، تو ایک فقیر میرے پاس آیا، اب اس کا انداز سنیے، کہتا اعطنی مما آتاک اللہ۔ فقیر بھکاری، ہمارے آتے نظر اللہ نیاز حسین بری امام کے نام کا، خواجہ کے نام کا، چادر کے نام کا، فلاں کے نام کا فلاں، اس نے آتے ہی بغیر لگی لپٹی کے 2 ٹوک، اعطنی مما آتاک اللہ، اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے اس میں سے مجھے بھی دے۔ یہ تو فقیر بھی توحید کو جاننے والے ہیں، یہ غلط ہے، تو پھر سعودی حضرات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے عقیدوں میں کیا ہے۔ میں خود رائمنڈ گیا اور میں نے کئی عربوں سے وہاں مل کے جب ان کی حقیقت بیان کی، اور ہم نے عربی میں اس کی بڑے بھائی نے کتاب لکھی ہے جماعت تبلیغ فی شبہ القارہ ہندیہ، ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ نے، وہ کتابیں ہم نے دی تو کئی لوگ ان کو چھوڑ کے نکلے کہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں۔ ہم تو ان کو ریاض کا جہاں میں رہتا ہوں سلئی کا ایک نوجوان مجھے رائمنڈ میں ملا، میں نے اس کو بتایا کہ ان کے تو یہ یقین ہے، واللہ ما ندری، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو ان کو دین کی تبلیغ کی جماعت سمجھ کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب جاتے ہیں ان کو ریاض الصالحین پکڑا دی جاتی ہے تاکہ ان کا گن نہ پتہ لگے۔ اگر یہاں کے فقیر بھی جائے، ان پڑھ جاہل بھی جائے، اور وہ جب اس کتاب میں پڑھے گا نا اللہ اور میں ایک ہی چیز ہوں، تو اسی وقت کفر کا فتویٰ لگا کے واپس بھاگے گا۔ پشتوں میں فضائل اعمال فضائل صدقات پشتوں میں ہیں، اردو میں ہیں، ہندی میں ہیں، سندھی میں ہیں، عربی میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ ہونے کو آپ کی مہربانی خرچہ ہم دیں گے، آپ عربی میں ترجمہ کر دو، ٹھیک ہے؟ یہ عربوں میں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا کہ ان کے بچے توحید پڑھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امام سعود رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنتوں سے یہاں اتنا انقلاب آیا ہے کہ ان کے الف بے پڑھنے جو جاتا ہے وہ پہلے دن سے توحید سیکھتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اور جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تبلیغی جماعت کے نام سے، تو ریاض کے اندر ایک تبلیغی ہمیں ملا، انڈیا کا تھا، بڑے بھائی اور ہم دونوں ہی تھے، کہنے لگا واللہ اگر آپ انڈیا میں ہو تو میں قتل کر دوں آپ کو۔ بھائی نے کہا بھائی بات کیا؟ کہا آپ نے یہ لکھنی تھی تو اردو میں لکھ دیتے، عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں تو لکھی اس لیے کہ تمہارا چہرہ ننگا ہو جائے ان کے سامنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بڑا اچھا پروگرام رکھا اور بڑی تعریف ہے اس کے اندر اور بڑی دعائیں، تو اب وہ جو ہے سارا جو ہے لوگوں کو ای میل کر کے پھیلایا جا رہا ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، یہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے تقریر میں، بلکہ
کی تعریف کر رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. ریاض میں ایک تسجیلات ہے منہاج السنہ کے نام سے، انہوں نے کیسٹ نکالی ہے علماء کے جماعت و تبلیغ کے بارے میں جتنے فتوے ہیں وہ اس کیسٹ میں انہوں نے ریکارڈ کر کے شیخ البانی کے، شیخ ابن باز کے. ابتدا میں شیخ ابن باز نے ان کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن جب شیخ ابن باز تک معاملہ پہنچا، کیونکہ معاملہ تو وہی ہے نا کہ ان کا تو سارا گند جو ہے وہ اردو میں ہے، عربی میں تو ہے نہیں. جب شیخ ابن باز کو بتایا گیا، پہنچایا گیا کہ ان کی کتابوں میں یہ کفریہ عقیدے ہیں، تو ہمارے پاس جو وہ کیسٹ ہے ریاض کی اس تسجیلات سے جاری ہوئی اس کے اندر باقاعدہ شیخ کا فتویٰ ہے. شیخ پوچھتے ہیں کیا انعام الحسن حی ہے، زندہ ہے؟ کہا گیا ہاں زندہ ہے. کہا ان کے ساتھ نہ نکلو، کیونکہ شیخ نے ان کو جو خطوط لکھے اس میں یہ بھی انعام الحسن آیا مکے میں اور شیخ سے اس کی ملاقات ہوئی شیخ ابن باز کی، اور شیخ ابن باز نے اسے کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ گند ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہم اس کو نکال دیں گے. پھر شیخ نے آخری فتویٰ جو دیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کتابیں ویسی کی ویسی ہیں اور نیا ایڈیشن نہیں آیا، اس شرکیہ واقعات کو نہیں نکالا گیا، لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے. یہ شیخ ابن باز کی زندگی کے آخری فتاوی میں سے ہے، ہمارے پاس موجود ہے اس کی کیسٹ عربی زبان میں، اور شیخ کی باقاعدہ آواز ہے لا تخرج معہم، نہ نکلو ان کے ساتھ.